اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں؟ ساس بھی کبھی بہو، صحیح بول رہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دے گی؟ علی الف کیا ہے وہ، علی بابا 40 چور، یہ ناٹک دیکھیں گی؟ اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں، ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے، اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں، وہی تجربہ کر کے۔ ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں، وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب، ہم نے کہا جی بولیے، کہ ایک تعویذ دے دو۔ ہم نے کہا کیا پریشانی، کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا اچھا، تو ہم نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے پیچھے پیچھے گھومے، تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے، آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ لڈو میں پھوٹ رہا، مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں۔ میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہم نے کیوں، کیا ہوا؟ ارے نام، ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب، بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے۔ ارے چھٹکارا نہیں مل جائے، یہ نہیں چاہ رہی، میرا بس میری بات ماننے لگے، میرے کہنے پہ چلے۔ ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کا، جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا، جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا۔ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں۔ گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی، چھوٹی سی لڑکی کو، اس کو بولتے ہیں بریلی میں لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو۔ تو لے کے آئی، للو ادھر آ، کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہے تم بتاؤ؟ ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا، ہاں بتا پہلے للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ۔ کہا یہی نام ہے؟ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں۔ ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے، کہتی نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے؟ کہتی نہیں آتا۔ ہم نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو کہ نہیں پھیرتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تو آ رہا نا رحمت اللہ؟ تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہو نام نہیں لیتی ہوں، ایسے ہی بولی السلام علیکم رحمت اللہ، وہ نام جو آتا وہ نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں، میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا۔ ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا۔ میں نام نہیں لیتی ہوں۔ اور اس نے اتنے احتیاط سے بولا کہ اس وقت تک نام ہی نہیں لیا، نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ نام نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا یہ تو آ رہا ہے اس میں، ذرا سلام پھیر کے دیکھو۔ کہتی ہے السلام علیکم۔ ہم نے کہا اس کے بعد کہ نہیں للو کے ابا۔ ہم سے بھی کہتی رہی، اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں رحمت اللہ، اور میں نکلوانے کے چکر میں تھا، لیکن میں ہی ہار گیا، وہ جیت گئی۔ یہ حال ہے۔ تو بتاؤ یہ صورتیں ہو گئی کہ وہ اپنے غلام بنانا چاہتی ہیں۔ میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کو غلام بنانے کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں رہ سکتی ہو۔ کتنی بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے۔ یہ عورت کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچائے اور یہ سوچے کہ میرا غلام ہے، اور پوچھے کس کی بیوی ہے تو فلاں صاحب جرجیز کی بیوی۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی غلام کی بیوی اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی کہلواتی ہے۔ تو یہ کتنی انسلٹ کی بات ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے شوہر کو راجہ بنا کر رکھو، بادشاہ بنا کر رکھو، اور سارے زمانے میں راجہ کی اور بادشاہ کی بیوی کہلواؤ، مہارانی کہلواؤ۔ یہ تمہاری قسمت کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ غلام کی بیوی کہلواؤ۔ راجہ اور مہاراجہ کی بیوی کہلوانے میں تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ میرا شوہر تو میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی رانی ہوں۔
کہ یہ اچھا ہے، میرا شوہر میرا غلام ہے اور میں اس کی نوکرانی، کیسا لگے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے۔